دوستوں کو پتہ چل جائے گا تو چلو ہیلو ہائی ہو جائے گی. زندگی کی یادداشتیں ہیں, انسان اپنے دوستوں کو, بزرگوں کو, مرسلوں کو دیکھ لیتا ہے تو وہ طبیعت میں نا ایک فرحت اور خوشی کا احساس ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت اور سلامتی کے ساتھ قائم رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو قائم رکھے. لیکن یہ ان کی محبت ہے کہ انہوں نے اس انداز میں ایک پروگرام مینیج کیا, اور البتہ میں آئندہ سے یہ گزارش کروں گا کہ میں جب بھی آؤں گا تو میرا کنسیپٹ صرف یہ ہے کہ اسی طرح بیٹھ کے چائے پئیں گے, دوستوں سے گپ شپ کریں گے آدھے گھنٹے میں. ہاں وہی میں ذکر کرنے لگا تھا. ہاں وہ کبھی کبھی وہ ایک کمیٹی بنی ہوئی تھی جس کو جلیبی کمیٹی کہتے تھے, وہ چائے پلایا کرتے تھے. تو وہی اس وجہ سے کہ میں اپنے گھر میں آتا ہوں اور میری یہ بار ایسوسی ایشن ہے, یہاں سے میں نے سیکھا ہے, یہیں سے میں نے لرن کیا ہے, یہیں سے مجھے عزت ملی ہے, اور میں اس کو اپنے سے علیحدہ وجود نہیں سمجھتا. کیونکہ محترم صدر صاحب نے یہاں اور جناب سیکرٹری صاحب نے بہت ساری باتیں کی. میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. اپنے وقت پر مجھ سے اس ادارے کے لیے اجتماعی طور پہ ان حالات میں جب کورونا کی وجہ سے فائنینشیل ریسٹرینٹس بھی تھی اور فنکشنل ریسٹرینٹ بھی تھی, جو کچھ زیادہ سے زیادہ ہو سکا میں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا. اور میں اس کو قطعاً کوئی احسان نہیں کہتا, میں اپنی ذمہ داری کہتا ہوں. جب آپ کسی مقام پر پہنچتے ہیں تو آپ کے اوپر اس کے ساتھ کچھ ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں, اور اب آپ نے ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے. اگر آپ دوست ان کو مثبت انداز میں دیکھتے ہیں تو یہ آپ کی محبت اور مہربانی ہے. ایک بات صرف, اس کے بعد چائے پیتے ہیں, میں دوستوں سے کہوں گا کہ ہمارے پروفیشن میں جو محنت ہے نا, وہ اس پروفیشن کی بنیاد ہے. میرا اپنا بیٹا اس پروفیشن میں ہے, میں اس کو آبزرو کرتا ہوں. میں اسے کہتا ہوں کہ میرے نزدیک تم ابھی جب پڑھنے بیٹھتی ہو تو گھنٹے سوا گھنٹے کے بعد تمہارا ٹیمپو ٹوٹ جاتا. تم اٹھتے ہو, کہیں پانی پینے جا رہے ہو, مجھے چائے کا کپ دے دو. میں اسے کہتا ہوں کہ وکیل اس وقت بنتا ہے جب بندہ پڑھنے بیٹھے تو 2.5-3 گھنٹے اس کو ان سب چیزوں کا کوئی احساس نہیں. وہ اپنی فائل میں, اپنی کتاب میں, اپنے کاغذات میں اتنا کھو ہے. تو ایک تو میں دوستوں سے یہ کہوں گا کہ محنت کا کوئی نقل بدل نہیں, اور ہمارے اس پروفیشن میں محنت ہے یا محنت دوستوں کی محنت ہے, دوستوں کی محنت ہے, ان کی محنت ہے. اور ایک بات سوسائٹی میں اجتماعی طور پہ میں نے محسوس کیا, اور وہ ہماری گفتگو میں بھی وہ بات ختم ہو گئی. میں 70s میں جب پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا, جو اس دور میں ٹاٹ والے اسکول ہوتے تھے, اس وقت بزرگ جب بیٹھ کے بات کرتے تھے تو تعلیم کے ساتھ تربیت کا ذکر کرتے تھے. جب میں پریکٹیکل لائف میں آیا اس وقت صرف تعلیم کا ذکر ہونا شروع ہو گیا, تربیت کا ذکر ختم ہو گیا. اب ہمارے والدین کی بھی توجہ یہ ہے کہ بچہ کتنی پرسنٹیج لیتا ہے, اور سکولوں اور کالجوں میں بھی
یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے میکسیمم پرسنٹیج لیں. تو وہ جو تربیت کا ایک اہم پہلو تھا وہ ہماری زندگی سے باہر نکلتا جا رہا ہے. مہربانی کیجئے اس میں ہمارے سینئر دوستوں کا، بزرگوں کا، اس کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے کہ نئے دوستوں کو اس تربیت کے ساتھ اپنے ادارے کی روایات اور اپنی سوسائٹی کی مثبت روایات سے بھی آگاہ کریں. مجھے یاد ہے میں چودھری فقیر محمد صاحب کے ساتھ تھا، تو مجھے انہوں نے ایک چھوٹا سا کیس مجھے انہوں نے دیا، وکالت نامہ دیا، اس میں فیس لے کر دی. جب میں شام کو جانے لگا مجھے کہتے ہیں بیٹا یہ جو فیس ہے نا یہ آج جا کے اپنی والدہ کے ہاتھ میں. تو شاید اس کے پاس بہت زیادہ پیسے رکھے ہوئے، لیکن میری والدہ کو جو اس کا احساس، اس فیس کا احساس ہے نا اور خوشی ہے، وہ شاید بعد میں اتنی نہیں. لیکن اگر وہ اس وقت میرا استاد مجھے یہ بات نہ کہتا تو وہ کوئی اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں تھی، میں شاید اس کو کہیں شام کو دوستوں میں بیٹھ کے کھانے میں اڑا دیتا. تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی تربیت کی باتیں ہیں جو ہم اپنے اساتذہ سے، اپنے سینئر سے سیکھتے ہیں، اور یہ جو تربیت ہے نا یہی آپ کو بلندیوں پر لے جاتا. اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو. ہمارے جو بزرگ ہم میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت کے ساتھ ان کو عمر دراز سے نوازے. یہ ہمارے لیے سرمایہ افتخار ہے. اب آپ بھی بزرگوں کی عمر میں آہستہ آہستہ جا رہے ہیں، لیکن ان بزرگوں کو دیکھ کے ابھی اپنی جوانی کا احساس ہوتا ہے. خان صاحب انتا جلد آؤ سا کو اطلاع پہلے دی ہوا ہے یا سمی عباس کو بیر کاٹ چھوڑے اے بڑا شرارتہ کریں دے. اپنے بارے کیا خیال ہے؟ سیم کیس بہت ہی خوبصورت انداز میں لارڈشپ آپ سب دوستوں سے اس گزرے وقت کی یادیں شیئر کر رہے تھے جو یقیناً خوبصورت تو ہیں ہی اور قابل تکلیف بھی ہیں. میں مختصراً لارڈشپ سے آپ دوستوں کو اپنی ایک یاد کا قصہ بھی سنا دوں. سال 2020 میں صدر بہاد مظفر کی فرائض انجام دے رہا تھا. کرونا کے ڈیز تھے، جو ہی ہم جنوری میں آئے تو فروری میں کرونا کی وبا شروع ہوئی. فروری سے لے کر غالباً ستمبر اکتوبر تک جو ججز ہمارے ہاں ٹرانسفر ہو گیا ہے اس کے بعد وہ ٹرانسفر ہو گئے ہم ان کی شکلیں نہیں دیکھ سکے. یہ ایسی صورتحال تھی. تو جو ہی ستمبر لگا میں اپنے تمام ڈسٹرکٹ کے صدور و سیکٹریز کو لے کر لارڈشپ کے پاس لاہور گیا اور میں نے ایک عرض کی کہ لارڈشپ 2-3 مہینے رہ گئے ہیں، غالباً یہ اکتوبر نومبر کی بات ہے. ہمارا ایک ایک کام آپ بار میں مہربانی کر کے کرا دیں تاکہ ہم سیف ایگزٹ کے طور پہ ہم کہہ سکیں دوستوں کو کہ ہم نے یہ کام کرایا ہے. لارڈشپ نے فرمایا بات تو آپ کی ٹھیک ہے. میں نے سب دوستوں سے کہا کہ اپنی بار کا ایک ایک جو میٹر کوئی کام ہے وہ لارڈشپ سے شیئر کریں. سب دوستوں نے، میری تینوں تحصیلوں کے صدور نے لارڈشپ سے جو جو کام کہا اور لارڈشپ نے وعدہ کیا کہ میں اپنے آپ لوگ کے ٹیور میں ہی یہ کام کراؤں گا. اور آپ بلیو کریں 2 ہفتے رہ گئے تھے ہمارا ٹیور مکمل ہونے میں. باقی سب تینوں تحصیلوں کے دوستوں نے جو جو کام بتائے تھے لارڈشپ نے وہ کمپلیٹ کرا دیے. میں لارڈشپ کے پاس ایک بار پھر حاضر ہوا اور میں نے عرض کی کہ لارڈشپ میں نے تو صرف جوڈیشل کمپلیکس
की बाबत आपसे गुजारिश की थी और 2 हफ्ते रह गए हैं, आप बिलीव करें उस काम में अभी कोई पेशरफ नहीं हुई थी। उन्हीं 2 हफ्तों में लॉर्डशिप ने तमाम एफर्ट्स करके 800 कनाल पर मुजफ्फरगढ़ के लिए जुडिशल कॉम्प्लेक्स की जमीन अलॉट करवाई, मुकम्मल करवाया और खुद ही अपने हाथों से हमारे एनुअल फंक्शन में जाके जनाब उन्होंने उसका संग बुनियाद भी रखा। उसके लिए भी जैसे बहुत सी यादें शेयर होगी थी, मेरा दिल चाहा कि मैं भी आप लोग दोस्तों से ये याद शेयर करूँ। आपकी इनायात, आपकी मोहब्बतें, आपका इस बार के साथ जनूबी पंजाब की तमाम बार एसोसिएशन के साथ और खुसूसन हमारे इस खित्ते के साथ जो आपकी वाबस्तगी है, वो ये सारे दोस्त हम हमेशा याद रखते हैं और बड़े अच्छे अल्फाज में याद रखते हैं। अब मैं सदर बाग मियादल मुश्ताक साहब और अपने बुजुर्ग मलिक रफीक अजवाना साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो